بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ اب نے کہاوت سنی ہوگی، درو گورا حافظہ نہ بادشاہ، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اور مرزا صرف جھوٹا نہیں، بہت بڑا جھوٹا ہے، صرف گستاخ نہیں، بہت بڑا گستاخ ہے، صرف جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل ہے۔ اور یہ ایک نیا فرقہ تیار کر رہا ہے، کوئی چیز اس نے خارجیوں کے لیے ہے، کوئی رافضیوں کی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، جس طرح کہتے ہیں بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، یہی اس کی مثال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی ایک اسی طرح کی جہالت کی تضاد بیانی کی مثال پیش کریں گے۔ سن کے اگر آپ کے دل میں کچھ اللہ کا خوف ہوا اور آپ باشعور ہوئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ انتہائی خطرناک شخص ہے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اب ایک طرف اس شخص نے سقیفہ بنی ساعدہ پر زبان چلائی، حملہ کیا، یعنی اس فیصلے پر جو مہاجرین و انصار اولین کا فیصلہ ہے، جن کی جماع کو اللہ کریم نے ایک اتھارٹی قرار دیا ہے، جن کی شورا کو اللہ کریم نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ دجال شخص سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو فیصلہ اس کو غلط کہتا ہے، اور ابوبکر صدیق پر تہمت الزام لگا کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق مان گئے کہ جو ہوا سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہوا غلط ہوا، اور آج اگر ابوبکر صدیق دیکھتے امت کے دو ٹکڑے تو خون کے آنسو روتے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابوبکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کیوں روئے؟ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے دو ٹکڑے دکھائے دیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہ رو پڑے۔ آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہ رو پڑے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس کا ایک اور بیان پیش کرتے ہیں، جس میں یہ بخاری شریف کی 4447 حدیث پیش کر کے خود کہتا ہے کہ مولا علی چونکہ رسول اللہ کی اولاد کی جگہ تھے، بیٹے کی جگہ تھے، تو رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے، پیغمبر تھے۔ مولا علی کو بھی پتا تھا، مولا علی سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ خود ہی نہیں چاہتے، رسول اللہ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، رسول اللہ مجھے خلیفہ بلا فصل نہیں بنائیں گے۔ تو مرزا خود اس بیان کے اندر مان گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں بنایا۔ خود سنیں۔ بالکل۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سیدنا علی جو کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی طرح تھے، اور نبی علیہ السلام بادشاہ بنا کے نہیں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں اے علی آؤ رسول اللہ سے سوال کر لیتے ہیں ان کے بعد ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا میں کبھی بھی رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہیں چنے گی۔ سیدنا علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو مزاج ہے نا، اس میں آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں فٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کریں۔ حضرت علی ان کے بچوں کی طرح تھے نا، صحیح داماد بھی تھے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ایک طرف یہ بدبخت کہتا ہے ابوبکر صدیق پر الزام لگاتے ہوئے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہوا غلط ہوا، اس کی وجہ سے امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ابوبکر صدیق دیکھتے تو خون کے آنسو روتے۔ اب یہ خود کہتا ہے کہ نبی پاک نے ہی مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں بنایا، تو ہم اب سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مرزا جیلمی بدبخت گستاخ اعظم دجال شخص، اب خود بتاؤ تیری کون سی بات صحیح ہے؟ اب بتا کہ یہ امت جو دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، سقیفہ والے ہیں۔ اب بتا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا غلط ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا غلط ہوا جس کی وجہ سے امت بٹ گئی؟ رسول اللہ جب خود بقول تیرے خلیفہ مولا علی کو نہیں بنانا چاہتے تھے، تو اب بتا کون سی تیری بات صحیح ہے؟ اب امت جو دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے، اب یہ کس کی غلطی ہے؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ الزام کس کو دو گے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں اب بھی وقت ہے، مرزا جیلمی انتہائی جاہل، انتہائی گمراہ شخص ہے، اس سے بچ جاؤ، دوسروں کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس کا کوئی عقیدہ نہیں، پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، خود ایک بات کرتا ہے، خود اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم فتنے سے، دجال سے، کذاب سے، گستاخ سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔